بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے پارے میں دو صورتیں ہیں، سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ۔ سورۃ فاتحہ پہلی صورت ہے جو مکمل نازل ہوئی، مکہ میں نبوت کی ابتدائی اور خفیہ دور میں نازل ہوئی۔ اس صورت کے بہت سارے نام ہیں اور یہ نام اس کی عظمت کی دلیل ہیں۔ فاتحہ کا معنی ہے افتتاح کرنا، کھولنا۔ چونکہ اس صورت سے قرآن مجید کا افتتاح ہوتا ہے، اس لیے اس صورت کا نام فاتحہ رکھا گیا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ تمام تر تعریفوں کے لائق اللہ ہے جو تمام جہانوں کا رب یعنی پالنے والا ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا اور نہایت زیادہ رحیم، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اس میں لفظ اللہ اس کا ذاتی نام ہے، باقی سب اس کے صفاتی نام ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، دو عہد ذکر کیے گئے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ اسی راہ کو اللہ تعالیٰ نے حبل اللہ قرار دیا، اور اسی کے متعلق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی۔ آگے بندہ کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، جن پر نہ غصہ کیا گیا اور نہ وہ گمراہ ہیں۔ اگلی صورت سورۃ البقرہ ہے۔ بقرہ گائے یا بیل کو کہتے ہیں۔ اس صورت میں گائے سے متعلق ایک زبردست واقعہ بیان ہوا، اس وجہ سے اس صورت کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا۔ اس صورت کی بھی بڑی فضیلت ہے، بڑی عظمت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یقیناً جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے شیطان بھاگتا ہے۔ ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں چونکہ یہود تھے اور وہ پڑھے لکھے تھے اور انبیاء کی اولاد تھے اور ان کی تعلیمات کے وارث تھے، لیکن شدید ترین حسد کرنے والی قوم، جب انہوں نے دیکھا کہ آخری نبی ہماری قوم میں سے نہیں تو حسد کی وجہ سے انکار کر دیا۔ اب ضروری تھا کہ عربوں کے ذہنوں میں جو یہودیوں کی علمی ڈھاک بیٹھی ہوئی تھی اسے ختم کیا جائے، اس لیے مدینہ میں نازل ہونے والی اس پہلی صورت میں یہود کا ایک ایک جرم، اپنے رب سے بغاوت اور انبیاء سے ان کی دشمنی کھول کھول کر بیان کی گئی۔ ابتدا فرمائی کہ الف لام میم حروف مقطعات سے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے رہنمائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ صرف متقین کے لیے رہنمائی کرتا ہے قرآن، بلکہ دوسری جگہ فرمایا کہ ھدی للناس، یعنی یہ تمام لوگوں کے لیے رہنما ہے۔ متقین کے لیے رہنما ہونے کا مطلب ہے کہ مکمل کامل فائدہ متقین ہی اٹھاتے ہیں۔ متقین کی صفات ذکر فرمائیں، ایمان بالغیب لاتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، دوسری صفت بیان فرمائی کہ نماز کو قائم کرتے ہیں، تیسری صفت فرمائی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ اللہ کے رستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ بڑی زبردست بات یہاں پر فرمائی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، میم بازیہ ذکر فرمایا کہ سارا مال نہیں، اپنے مال میں سے بعض تھوڑا سا، رزقناہم، ہمارے دیے ہوئے مال میں سے، یعنی ان کے پاس کچھ نہیں تھا، یہ دنیا کے اندر آئے تو ان کے سر پر کوئی کپڑا نہیں تھا، ان کے پاؤں کے اندر کوئی جوتے نہیں تھے، خالی بدن آئے، خالی ہاتھ آئے، خالی پاؤں، ننگے سر آئے، ننگے بدن آئے، ہم نے ان کو پالا پوسا بڑا کیا، ہم نے ان کو کاروبار دیے، سب کچھ ہمارا دیا ہوا ہے۔ رزقناہم، ہمارے دیے ہوئے مال میں سے، ينفقون، خرچ کرتے ہیں۔ نمبر 4، قرآن اور سابقہ آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور نمبر 5 وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ اس کے بعد کفار کی نشانیاں ذکر کی گئیں کہ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم
ام لم تنذرهم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم۔ اس کے بعد منافقین کی نشانیاں بڑی تفصیل سے ذکر کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان کا جھوٹا دعویٰ، آخرت پر ایمان نہ رکھنا یہ بھی جھوٹا دعویٰ، ہمارا اعلان کا مقصد دھوکہ اور مفاد حاصل کرنا ہے، جھوٹ بولنا، اصلاح کے نام پر فساد مچاتے ہیں، اسلام اور مسلمانوں کے مفاد پر ذاتی مفاد کو ترجیح دیتے ہیں، صحابہ کرام کی گستاخی کرتے ہیں، مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کے حکموں کی مخالفت اور سرکشی کرتے ہیں، ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی پر چلتے ہیں اور اسے سیدھا راستہ سمجھتے ہیں۔ آگے آیت نمبر 21 سے سورت کا مرکزی دعویٰ کہ عبادت اور پکار کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے ذکر کیا گیا۔ اگلی آیت نمبر 22 کے اندر اللہ تعالیٰ نے دلائل ذکر فرمائے کہ عبادت کے لائق میری ذات کیوں ہے، تو اللہ نے وہ دلائل ذکر فرمائے۔ اس سے اگلی آیت وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اللہ نے چیلنج کا ذکر فرمایا۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، آگے اللہ نے فرمایا کہ تم صورت نہیں لے آ سکتے ہو، قرآن جیسی کوئی صورت نہیں لے آ سکتے ہو، تو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ بچو آگ سے، اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لہم جنات تجری من تحتہا الانہار۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے، ماننے والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے خوشخبری یہ ذکر فرمائی ہے کہ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور نیک اعمال کرتے ہیں، ہم نے ان کے لیے باغات تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ پہلے سپارے میں 4 واقعے ذکر کیے گئے۔ پہلا واقعہ وہ پیچھے آیت نمبر 13 سے شروع ہوا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ایمان کو معیار حق قرار دیتے ہوئے لوگوں کو ان جیسا ایمان لانے کا حکم دیا، تو منافقین نے جواب میں کہا کہ ہم ان بے وقوفوں جیسا ایمان لائیں۔ جواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بے وقوف قرار دیا اور دنیا و آخرت میں ناکام و نامراد کر دیا۔ دوسرا واقعہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، آیت نمبر 30 سے شروع ہو رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے زمین پر بطور اپنا خلیفہ اور نائب بھیجنے کا ارادہ فرشتوں پر ظاہر فرمایا، تو انہوں نے کہا یہ مٹی سے بنی ہوئی مخلوق تو زمین پر فتنہ و فساد پھیلائے گی، ہم آپ کی تسبیح و تحلیل کے لیے کافی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر حضرت انسان کی فضیلت کو ظاہر فرمایا اور انہیں حکم دیا کہ انسان کو سجدہ کریں۔ تیسرا واقعہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، آیت نمبر 34 سے شروع ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا، تو ابلیس جو جن تھا اور فرشتوں میں رہا کرتا تھا انکار کر دیا اور حضرت آدم پر اپنی فضیلت بتانے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس انکار پر اس کی پکڑ فرمائی اور ہمیشہ کے لیے ذلیل و رسوا اور نامراد بنا دیا۔ چوتھا واقعہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، آیت نمبر 67 سے 67۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اس قوم کے ایک لڑکے نے مال کی وجہ سے اپنے چچا کو قتل کر دیا، کسی کو پتہ نہ چلا کہ قتل کس نے کیا، وہ پریشان تھے، قاتل کی تلاش تھی کہ اللہ کی طرف سے حکم ملا کہ گائے ذبح کر کے اس کا گوشت مردہ پر لگاؤ، وہ زندہ ہو کر قاتل کا نام بتا دے گا۔ لیکن بنی اسرائیل نے گائے کے بارے میں سوالات شروع کر دیے، جس کی وجہ سے گائے تلاش کرنا مشکل ہو گیا۔ یہ 4 واقعے پہلے سپارے کے اندر ذکر ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی احکام اور مسائل